الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، آج ہم سیاست شرعیہ کورس کی کلاس میں مونارکی یعنی ملوکیت یا جسے ہم بادشاہت کا نام دیتے ہیں، اس نظام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم جانیں گے کہ بادشاہت کسے کہتے ہیں، بادشاہت کتنی قسموں کی ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر اہم بات کہ بادشاہت اسلام کی نظر میں کیا ہے۔ کیا اسلام بادشاہت سے مطلقاً انکار کرتا ہے یا کسی لمحے کسی موقع پر کوئی گنجائش بھی رکھتا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ہی کہ موروثیت کیا اسلام میں قابل مذمت ہے یا قابل تعریف ہے یا کوئی درمیانی پہلو کوئی موجود ہے، تو اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے کہ بادشاہت کسے کہتے ہیں، تو بادشاہت ایک روایتی خود مختاری کے اوپر مبنی ایک نظام حکومت ہے۔ اس نظام حکومت میں تمام اختیارات بادشاہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر تقریباً 44 ممالک اس نظام کے تحت اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اس طرز حکومت میں بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کی اولاد میں سے جسے بادشاہ سابقہ نامزد کر دے وہ حکمران بنتا ہے، اور عمومی طور پر اسی کو ولی عہد کا نام دیا جاتا ہے۔ ارسطو کے مطابق بادشاہت وہ سیاسی شکل ہے کہ جس میں ریاست کی اعلیٰ طاقت کسی ایک شخص کی مرضی میں مرکوز ہوتی ہے، تو اسے بادشاہت کہتے ہیں۔ اب بادشاہت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک بادشاہت وہ ہوتی ہے کہ جسے مطلق العنان کہا جاتا ہے۔ مطلق العنان بادشاہت، اس بادشاہت میں بادشاہ کسی دستور کا کسی قانون کا کوئی پابند نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو کہہ دے وہی قانون ہوتا ہے۔ فرعون، نمرود وغیرہ یہ اسی قسم سے تعلق رکھتے تھے۔ اور پھر ایک بادشاہ اسے شرعی بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اس میں حکم بادشاہی کا ہی چلتا ہے، فائنل اتھارٹی بادشاہی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے دربار کے اندر اپنے کچھ مخصوص افراد، اپنی پسند کے لوگ وہ مشیر رکھتا ہے جن سے وقتاً فوقتاً بعض معاملات میں مشورہ کر لیتا ہے، تو اسے شرعی بادشاہت کہا جاتا ہے۔ پھر تیسری بادشاہ جسے مذہبی بادشاہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں مذہبی لوگ یہ بادشاہ کو اپنے نمائندے کے طور پر مقرر کرتے ہیں، یا یوں کہنے کہ جو اہل مذہب کی جو نمائندے ہوتے ہیں ان کی طرف سے ایک بندے کو بادشاہت کے لیے حکمرانی کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ وہ بادشاہ ان مذہبی پیشواؤں کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق وہ بادشاہت کرتا ہے۔ یہ نظام عیسائیوں میں رائج نظام تھا جسے پاپائیت کا نام دیا جاتا ہے، کہ پوپ یا چرچ یہ حکومت کا مرکزی ادارہ ہوتا تھا، اور بادشاہ پوپ کے ماتحت رہ کر حکومت کرتا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جو عیسائی تھے اپنے مذہب سے منحرف ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد پوپ کو رکھ دی۔ پوپ کو ہر سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا، جو انجیل کے اندر احکامات تھے انہیں یکسر مسترد کر کے جو احکام کے اندر اور حکومت کے اندر فائنل اتھارٹی جس کو مقرر کیا وہ پاپ کو مقرر کیا۔ ان کا جو پوپ تھا وہی ہر سیاہ اور سفید کا مالک ہوتا تھا۔ تو اس نظام حکومت نے بہت سے لوگوں کی جانیں دی اور بری طرح فلاد ہو گیا۔ اس کے بعد ایک بادشاہت ہوتی ہے جسے دستوری بادشاہت کہتے ہیں، کہ بادشاہ خود سے ایک دستور بناتا ہے، ایک آئین وضع کرتا ہے، اور اپنے آپ کو اس دائرہ کار میں رہ کر کام کرنے کی یقین دہانی کراتا ہے، اور اس کے اندر رہ کر وہ کام کرتا ہے۔ اب اس وقت برطانیہ کے اندر جو بادشاہت ہے یہ دستوری بادشاہت ہے، لیکن یہ بادشاہ برائے نام ہے، کیونکہ سارے اختیارات یہ وہاں پارلیمنٹ کے پاس ہے، بادشاہ کے پاس یہ برائے نام اختیارات ہیں، اس کے پاس چند اختیارات ہیں۔ اب اہم بات یہ ہے کہ
بادشاہت اسلام کی نظر میں کیا ہے؟ اسلام کیا بادشاہت کو قبول کرتا ہے یا بالکل انکار کرتا ہے، یا اسلام بادشاہت کا کوئی درمیانی رستہ نکالتا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اب اس سے پہلے بادشاہت کا ہم اس کے معانی کا اور اس کے نتائج کا ہم ایک چھوٹا سا آپریشن کرتے ہیں کہ بادشاہت کس چیز کا نام ہے، اس کے اوپر اسلام کے احکامات متفرع ہوں گے، دائر ہوں گے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ بادشاہت کا جب نام بولا جاتا ہے عرف کے اندر، ایسے نظام حکومت کو بادشاہت کا نام دیا جاتا ہے کہ جس میں بادشاہی کو سب سے بڑا حاکم تصور کیا جاتا ہے، وہ مختار کل ہوتا ہے، وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ جب بادشاہت بولا جاتا ہے اس سے مراد ایسا بندہ کہ جو کسی قانون کا پابند نہیں، اس ریاست کا سب سے اعلیٰ اتھارٹی جو ہے وہ بادشاہ ہے، اس کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ اور پھر ایسے نظام حکومت میں بادشاہ قانون سازی کے اندر خود مختار ہے، وہ جو چاہے قانون بنا دے، بلکہ اس کا ہر لفظ ہی قانون ہوتا ہے۔ اور پھر اس نظام حکومت میں حکمرانی کرنا صرف بادشاہ کے خاندان کا حق تصور کیا جاتا ہے۔ ریاست کے اندر کوئی بھی خاندان یہ حکومت کا حق نہیں رکھتا کہ حکومت کرنا صرف بادشاہ کے خاندان کا کام ہے۔ اور اس میں اہم بات ایک یہ کہ اس نظام حکومت میں موجودہ بادشاہ آئندہ آنے والے بادشاہ کا انتخاب کرتا ہے۔ اس میں لوگوں کی رائے نہیں لی جاتی، اگر رائے لی بھی جائے وہ ایک محض فارمیلٹی کے طور پر ہوتی ہے، لیکن وہ فائنل ڈیسیزن کے طور پر نہیں ہوتی۔ فائنل ڈیسیزن اور فائنل اتھارٹی اور اختیار وہ بادشاہ کا ہی ہوتا ہے، وہ لوگوں کی رائے کے مخالف کرنا چاہے کر دے۔ اب اس کا فیصلہ حتمی تصور کیا جاتا ہے۔ اب جس بادشاہ میں یہ والی باتیں ہوں گی کہ حاکم اعلیٰ وہ بندہ ہوگا، قانون ساز بھی وہی ہوگا، اور بادشاہ کا حق بھی اسی کو تصور کیا جائے گا، اور آئندہ آنے والے بادشاہ کا انتخاب اسی کے اختیار میں ہوگا، وہ جیسا بھی وہ اہل نااہل اپنے خاندان میں سے جس کو چاہے گا بادشاہ مقرر کر دے گا۔ ایسی بادشاہ کا اسلام بالکل قائل نہیں، اسلام بالکل اس بادشاہ کا قائل نہیں۔ البتہ وہ بادشاہت جس کے اندر یہ خرابیاں نہ ہو، مطلب کون سی خرابیاں نہ ہو کہ جس میں حاکمیت اعلیٰ بادشاہ کے لیے نہ ہو، حاکمیت اعلیٰ اللہ کے لیے ہو، یعنی حاکم اعلیٰ وہ بادشاہ نہ ہو بلکہ حاکم اعلیٰ فائنل اتھارٹی اور سب کی حکمران ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات کو تصور کیا جائے، اور بادشاہ اپنے آپ کو اس رب کے حکم کے پابند سمجھے۔ اور اسلام کے اندر اسلام اس بادشاہت کا قائل ہے کہ جس کے اندر فائنل اتھارٹی اللہ کی ذات ہو، حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ذات ہو، اور پھر اس کے بعد وہ بادشاہ مطلقاً خود مختار نہ ہو بلکہ اس کی خود مختاری قرآن و سنت کی پابند ہو، اس قانون سازی کا وہ خود سے اختیار نہ رکھتا ہو، قانون سازی اسی طریقہ کار کے مطابق ہوگی جس کی رسول اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، وہ قانون بنا سکتا ہے جو قرآن و سنت سے نہ ٹکراتا ہو، اسلامی تعلیمات کے خلاف نہ ہو، صرف اسے وہ قانون بنانے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور قانون بنانے کی اجازت نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد یہ حکمرانی کرنا صرف اسی کے خاندان کا حق تصور نہ کیا جاتا، اور اگلے حکمران کا انتخاب وہ اس وجہ سے نہ ہو کہ یہ اس کا بیٹا ہے، بلکہ حکمرانی کا انتخاب اہلیت کی بنیاد پر ہو، وہ اس جو آئندہ حکمران آ رہا ہے اس کا انتخاب یہ معیار نہ ہو کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے یا اس کا بھتیجا ہے یا اس کے خاندان سے ہے، بلکہ اس کا معیار یہ ہو کہ یہ اس بادشاہ کا اہل ہے، تو وہ اس کو منتخب کیا جائے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ کا تقرر اس کی اختیار میں نہ ہو بلکہ اس میں لوگوں کی رائے کا دخل ہو، لوگوں کی رائے سے اس کا انتخاب ہو۔ ہاں مشورہ دے سکتا ہے لیکن فائنل جو فیصلہ ہوگا وہ لوگوں کی رائے کے ساتھ ہوگا، یعنی لوگوں کی رائے وہ رائے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور پھر بعد میں بیعت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسلام اس بادشاہت کا قائل ہے، اس سے منع نہیں کرتا کہ جس کے اندر یہ والی خرابیاں نہ ہو، البتہ جس کے اندر موروثیت ہو
ایسی اور پھر جس میں موروثیت ایسی کہ جس میں اہلیت کو نہ دیکھا جائے. اسلام اس کا بالکل قائل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں. اور حکمرانی اور اقتدار ایک امانت ہے کہ اب ایک اپنا اس امانت کو کسی دوسرے کے سپرد کرنا ہے تو ایسے کے سپرد کرو جو اس کا اہل ہو. اور فرمایا جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. اور اسی طرح دیگر آیات کے اندر اب دیکھا جائے جو طالوت اور جالوت کا معاملہ ہے اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں بڑا واضح فرمایا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فرمایا یہ بنی اسرائیل کا واقعہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ کے حکم سے طالوت کو اس قوم کا حکمران بنایا. میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ پھر جب حضرت طالوت کو جب اس قوم کا حکمران بنا دیا تو انہوں نے کہا کہ ان کو اب آپ نے ہمارا حکمران کیسے بنا دیا؟ حکمرانی کا حق تو ہمارے پاس ہے اور ان کے پاس تو مال نہیں ہے تو یہ کیسے حکمران بن گئے؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے اوپر چن لیا ہے اور پھر یہ کس وجہ سے حکمرانی پر ہے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ یہ تم سے علم اور جسمانی قوت میں زیادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ملک عطا فرماتا ہے. تو اقتدار کی بنیاد مال نہیں ہے نسب نہیں ہے بلکہ اقتدار کی جو بنیاد اللہ نے فرمائی وہ علم کے اندر اور جسمانی قوت کے اندر وہ آگے لوگوں سے ہو یعنی اہلیت. اللہ تعالیٰ نے اقتدار میں جس کو بنیاد بنایا وہ اہلیت ہے وہ خاندان وہ نسب یہ کوئی چیزیں معیار نہیں رکھتی. معیار ہے تو صرف اہلیت ہے. اور اس کے علاوہ حدیث مبارک کے اندر آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا واضح فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ذمہ داری نااہل کے سپرد کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو. تو اسلام کے اندر جو اقتدار ہے وہ یہ ہے کہ وہ اہلیت کی بنیاد پر آگے منتقل ہو. اب جو بندہ یہ والے وصف رکھتا ہے اب دیکھیں ایک بندہ ہے ایک حاکم ہے جس میں وہ اپنے آپ کو اللہ کے قانون کے ماتحت جانتا ہے اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے. اپنے آپ کو وہ خود مختار نہیں سمجھتا اور اس کا تقرر لوگوں کی رائے سے ہوا ہے اور وہ اپنے آپ سے آگے خلیفہ آگے کسی بندے کو حاکم منتخب نہیں کرتا اور اللہ کے احکامات کا نفاذ کرتا ہے. تو یہی ہے اسلامی حکمران. اس اسلامی اب اس حکمران کو آپ نام جو مرضی دے دیں اس کو خلیفہ کا نام دے دیں. معروف میں ہم خلیفہ کے باب میں ہم پڑھیں گے خلیفہ ہوتا کون ہے. اب اسے امیر کا نام دے دیں آپ اسے بادشاہ کا نام دے دیں آپ اسے جو مرضی نام دے دیں. اسلام ناموں پر گفتگو نہیں کرتا. اسلام نظام کے اوپر گفتگو کرتا ہے. اسلام ناموں کے اوپر نہیں کرتا. نام تو کسی موقع پر کوئی بھی رکھے جاتے ہیں. اسلام اصل کام کے اوپر دیکھتا ہے کہ یہ والی غلطیاں نہ ہو اس میں. تو جب اس میں نہیں ہوگی تو ایسی کیا نام ہے بادشاہ کا اسلام انکار نہیں کرتا. جس کا انکار کرتا ہم نے شروع میں بتا دیا. اب اس کے بعد اہم بات کہ کیا اسلام موروثیت کا قائل ہے؟ خلفائے راشدین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان میں سے کسی کو مقرر نہیں کیا کہ یہ میری طرف سے یہ حکمران ہے. ہاں اشارے ضرور دیے وہ اشارے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن ان اشاروں کی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ یا حکمران کی کرسی پر نہیں بٹھایا گیا بلکہ لوگوں نے ان کا انتخاب کیا. اصحاب رائے نے انصار نے مہاجرین نے متفقہ طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف سے حکمران مقرر کیا. ان کے مقرر کرنے سے آپ حکمران بنے یعنی لوگوں کی رائے سے. نہ تو طلب کی تھی حکمرانی اور نہ ہی خود سے حکمرانی کا دعویٰ کرتی ہے میں حاکم بلکہ لوگوں کے اہل رائے کے
انتخاب سے پھر حکمران بنے. اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب وصال ہوا، آپ کے بیٹے بھی موجود تھے، لیکن آپ نے اپنے بیٹے کو تو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا. آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت کے بعد اپنا جو ایک اندیا اور مشورہ پیش کیا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی مقرر پھر بھی نہیں کیا، لوگوں کو اپنی رائے کا اظہار کیا کہ میری رائے یہ ہے. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو پھر لوگوں نے باہمی اتفاق کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ، تمام بڑے صحابہ نے مل کر آپ کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اس رائے پر عمل کرتے اور اہلیت کی بنیاد پر، کہ جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جواب میں کہا تھا کہ اگر ابوبکر صدیق، اگر تو آپ کی رائے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور بندے کے بارے میں تو میں اس کو قبول نہیں کرتا. سبحان اللہ. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو صحابہ نے قبول کیا، یعنی گویا کہ سب کی رائے کو اس پر اتفاق ہو گیا. تو اس طریقے سے پھر انتخاب ہوا. پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب حکمران بنے اور پھر ابو لؤلؤ وہ بدبخت نے جب آپ پر حملہ کیا تو آپ زخمی ہو گئے. تو پھر جب آپ کے آخری ایام چل رہے تھے تو لوگوں نے کہا، مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو اپنا جانشین مقرر کر دیں. تو آپ نے اس پر سخت ناراضی کا اظہار کیا. تو آپ نے ایک سلیکشن بورڈ مقرر کیا جس کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ عاشق خدا، سیدنا زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، یعنی وہ صحابہ جلیل القدر صحابہ کی ایک کمیٹی بنائی. اور پھر 7ویں نمبر پر اپنے بیٹے کو شامل کیا کہ اس کمیٹی کا ممبر میرا بیٹا بھی ہوگا، لیکن یہ نصیحت کی میرا بیٹا صرف مشورے کے لیے ہے، حکمرانی کے لیے نہیں ہے. یعنی آپ کو اختیار صرف یہ ہے کہ کسی کو منتخب کریں، اگر اس کے بارے میں فیصلہ تو اس کے بارے میں آپ نے فیصلہ نہیں کیا، آپ نے نصیحت فرمائی. تو اس کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے خلیفہ ہوں گے. تو لوگوں نے اس پر قبول کیا اور بیعت کی. تو اب یہ ان کا انتخاب بھی کس طریقے سے ہوا؟ لوگوں کی رائے سے ہوا. اب دیکھیں بادشاہت کا اسلام جو ایک عام طرز میں بادشاہت، اس سے اسلام نے بالکل اس کی جڑ کاٹ دی. پھر اس کے بعد جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد لوگوں نے بند کمرے کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں، ہم نے آپ کو مقرر کیا، آپ ہم کی بیعت کرتے ہیں. تو آپ نے انکار کر دیا. آپ نے کہا کہ اہل بدر کو بلاؤ، اگر وہ میری پر متفق ہے تو پھر میں بھی اتفاق کرتا ہوں. اور پھر آپ نے علن اعلان لوگوں کے درمیان، لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں. تو پھر تمام لوگوں نے، مدینہ والوں نے، اصحاب رائے نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو اپنا خلیفہ نامزد کیا. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کمیٹی نے بالکل بھی کیا نام ہے اپنے کسی خاندان کے فرد کو منتخب نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد کیونکہ اس میں اس زمانے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو سب سے قابل صحابہ کی جماعت میں موجود تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، ابن ملجم نے جب آپ پر حملہ کیا تو جب وقت وفات قریب آیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے امام حسن کو اپنی خلافت کے لیے منتخب کر دیں. تو آپ نے کہا کہ میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہوں گا، میں آپ کو اس حالت پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جس حالت پر ہمارے نبی ہم کو چھوڑ کر گئے. یعنی اپنی زندگی کے اندر یہ نہیں کہا کہ فلاں بادشاہ بن ہے، تو تم جو مناسب سمجھا اس کو اپنا بادشاہ، اپنا حکمران یہ مقرر کر لینا. تو پھر لوگوں نے، اسی کمیٹی نے پھر اور صحابہ کی ایک جماعت نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حکمرانی کا منصب عطا کہا کہ آپ اس پر خدمات سر انجام دیں. تو اب دیکھیے کہ یہ موروثیت کا بالکل کلا کما ہے، یعنی موروثیت کے باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، یا خاندان کا کوئی، پر اسلام نے اس کو بالکل ختم کر دیا، بنیاد اہلیت رکھی. اب اسلام یہ یاد رکھیں کہ اسلام مطلقاً موروثیت سے منع کرتا ہے، یعنی موروث کبھی باپ کا بیٹا اس جگہ آ ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے. جیسے پہلے کہا بنیاد اہلیت ہے، بنیاد اہلیت ہے. اگر وہ اس کی اہلیت پر پورا اترتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، اگر اس کا بیٹا ہی ہو تو اسی کو نامزد کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی اسلام قاعدے اور قانون پر چلتا ہے. ٹھیک ہے، اسلام کا قاعدہ کہ اہل ہونا چاہیے. اسلام افراد پر گفتگو نہیں کرتا. اسلام کی نظر میں نظام ہوتا ہے، افراد نہیں ہوتے. افراد پر اسلام گفتگو نہیں کرتا، اسلام صرف گفتگو کرتا ہے نظام کے اوپر. اب نظام اسلام کا اہلیت،
اب اس اہلیت پر اس زمانے کے اندر سب سے اعلیٰ ذات امام حسن کی تھی، سبحان اللہ. تو لوگوں نے ان کو منتخب کیا. اب اگر کسی موقع پر باپ کا بیٹا ہی سب سے اہل ہو تو اس کو اس کی کرسی پر بٹھایا جائے گا. تو ہمارے ہاں لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہر بات کا مطلق انکار کر دیا جاتا ہے. موروثیت یہ دیکھیں موروثیت، بھائی موروثیت مطلق منع نہیں ہے. موروثیت منع ہے تب کہ جب وہ اہلیت کے خلاف ہو اس کا، لہذا مطلق موروثیت سے انکار کرنا یہ اسلامی احکامات اور اس کی تعلیمات کے منافی ہے. ہاں انکار کرتا ہے اس موروثیت کا جو نااہلیت پر مشتمل ہو. اگر اہل ہے تو اس طرح ہمارے ہاں تنظیموں کے اندر بھی دیگر افراد مطلق اس بات کی طرف دیکھیں یہ موروثیت آ گئی. بھئی دیکھیں اگر تو وہ اہل ہے تو ٹھیک ہے، اگر اہل نہیں تو پھر اعتراض کرنے کا بالکل حق ہے کہ باپ کی جگہ بیٹے کو کیوں بڑھا دیا گیا. اسلام تو اس کا قائل نہیں ہے. تو اگر کسی جگہ بیٹا ہی اس کے قابل ہے تو پھر اسی کا زیادہ حق ہے. اگر بیٹے کے علاوہ کوئی اور بندہ اس کے قابل ہے تو پھر اس کا حق ہے، اور پھر جس کو لوگ منتخب کریں تو پھر اسی کا حق ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی نظام حکومت عطا فرمائے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.